فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے۔ سو ایسا کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا، یہ ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ۔ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی، تازہ تازہ دور ہے تو کوئی شادی نہ کرے، اذیت ہوگی۔ تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ من بعدہ ابدا، ابد الاباد تک حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے، ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔ من بعدہ ابدا، کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے کبھی بھی تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی، حضور کو اذیت ہوگی۔ یہ من بعدہ ابدا کے لفظ کو کبھی نہ بھولے، 2 لفظ ہیں، سادہ سے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اتنا خیال رہے کہ حضور کی اذیت پہنچے گی من بعدہ ابدا، تو جب اذیت ابداً پہنچتی ہے تو حیات بھی ابدی ہے۔ تو فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ حیات مبارک میں جس طرح اذیت پہنچتی تھی، حیات مبارک کے بعد بھی ابداً ابدا حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ ایک یہ نکتہ ابھی تک سمجھایا، دوسرا نکتہ سمجھایا کہ اپنے شہر کے درخت کٹیں تو اذیت پہنچتی ہے، اور حسین کا گلا کٹے تو عالم کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹیں تو اذیت ہے، علی اصغر شہید ہو جائے تو کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹیں تو فرمایا اذیت ہے، اس پر لعنت کہ میرے شہر کے درخت کاٹ دیے، اور وہ حضور کے علی اکبر کے کو شہید کر دیا جائے، اور حضرت سکینہ کو رلا دیا جائے صحرائے کربلا میں، تو وہ مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے، ذکر حسین کیوں ہوتا ہے، اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں، آنکھیں کیوں بھیگتی؟ بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے، نہ مطالعہ میں وسعت رہی نہ مطالعہ میں گہرائی رہی۔ اہل سنت میں بھی بدقسمتی سے، نادانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متحیر ہیں کہ کیا غم حسین میں رونا چاہیے یا نہیں۔ کہ غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا ہی تو کام نہیں ہے، سنیوں کا کیا کام رونا؟ میں رونے کی بات کر رہا ہوں۔ ذکر حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام ہے، بہت کمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں، اور یہ صرف یہ جب پراگندگی پیدا ہوتی ہے تفرقہ پروری میں تو خیالات حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں، اور ذہن انتہا پسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے۔ جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو اذیت مصطفیٰ کو اذیت ہے، اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے۔ غم حسین میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں، غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور یہ سنت خدا ہے۔ لوگوں جس سے پیار ہو، جس سے
پیار ہو، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو بہت سے مقام ہیں، مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو۔ میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 22، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ فرمایا اللہ پاک نے پس مریم ذکر کر، ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب اب مریم کا ذکر کر، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی۔ اب صدیاں پہلے ایک بات واقعہ بیتا، قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے۔ صدیوں پہلے ایک بات بیتی، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، آگے چل کے بیان کر رہا ہوں وہ کیا۔ فرمایا پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں۔ اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچیں، اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے۔ ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہوں نا واقعے کا، تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوئی کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑوں کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی۔ کیوں باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے۔ اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے ہیں، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے ہیں۔ ایک بشری کیفیت تھی، اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھیں۔ رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اب رہ گیا رونے کی بات، غم حسین میں رونا۔ پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے۔ یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ بہقی اور دیلمی کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر کی تم پہ تلاوت کرتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم قبر ہے، خوف و غم رکت اور بکا۔ ہر تصوف کی کتاب کے اندر ابواب بڑے پڑے ہیں رکت اور بکا کے۔ فقارا فبکا بعد ولم یبک الباقون، آقا علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی سورہ تکاثر۔ کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے۔ قال الذین لم یبکوا
جنہیں رونا نہ آیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد جہدنا یا رسول اللہ ان نبکی فلم نقدر، آقا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی رونا آ جائے لیکن ہم رو نہیں سکے۔ فقال انی قارئها علیکم الثانیہ، آقا نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے اوپر پڑھتا ہوں۔ فمن بکا فلہ الجنہ، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے۔ ومن لم یقدر ان یبکی فلیتباک، اور جس کو کوشش کے باوجود رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، رونے جیسی شکل ہی بنا لے، یا روئے یا رونے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بقا کی تعلیم دیتے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے خوف سے کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا۔ مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے۔ ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی وردہ فتخیفہ فیبکی حتی یسقط، فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد و اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رکت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی، تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے، ملعونین، ان پر لعنت ہے۔ اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے۔ سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے، حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے، مسائل، اور آقا کو دیدار کرتے رہے، آقا کا تکتے رہے، باتیں پوچھتے رہے، تو دیر لگا دی۔ جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری، کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، آگے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا۔ اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو۔ یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے، پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو۔ یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کا گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی، یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو۔ کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے۔